الہ آباد کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں کہ الہ آباد کے مسلمانوں نے کمبھ میلے کے مظلوموں اور ستم رسیدوں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانے والوں کا جس طرح استقبال کیا ہے، یہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام اخلاق کی جو تعلیم دیتا ہے، اسلام انسانیت کی جو تعلیم دیتا ہے، اسلام رحم دلی کی جو تعلیم دیتا ہے، ہر انسان کا خیال کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے، اس کی ایک مثال الہ آباد کے مسلمانوں نے پیش کر کے واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نمائندگی کی، امت اسلامیہ کی نمائندگی کی اور مسلمانوں کا سر بلند کیا۔ اور یہ وہ عمل ہے جس عمل کو ہر جگہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے ان کو جن کے دل چھوٹے ہیں، دماغ چھوٹے ہیں، جن کے اندر حقارت ہے، جو ذلیل ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے گندے ناپاک جانور ہیں، جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، انہیں بدنام کیا جائے، انہیں کمبھ میلے میں آنے نہ دیا جائے، ان کی دکانوں پر نام لکھوایا جائے تاکہ ان کا کھانا کوئی نہ کھائے، جو یہ فیصلے کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے اور ان کی بڑی بڑی تعداد جہاں جمع ہوتی ہے خدا تھوڑی تھوڑی سزا دکھاتا ہے، کبھی آگ لگوا دیتا ہے اور کبھی بھیڑ جو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہے، عورتوں کو پیس دیا جاتا ہے، مردوں پہ چڑھتے ہیں، بوڑھوں پہ چڑھتے ہیں، بچوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھٹک گئے، کتنے لوگ ہیں جو مر گئے، کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہو گئے، صرف بد انتظامی کی وجہ سے، صرف غرور کی وجہ سے، صرف ان الفاظ کی وجہ سے جن سے ایشور کو گویا کہ چیلنج کیا جا رہا ہے، جن کا کام عبادت اور پوجا، ایشور کی پوجا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی حکومت دکھانا ہے، طاقت دکھانا ہے، اپنی تعداد دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جن کو محروم کیا، جن کو ذلیل کیا، جن کو بدنام کیا، اللہ نے بتایا کہ اللہ جو ایشور ہے، جو مالک ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو پروردگار ہے، اس نے دکھا دیا کہ یہ جن کو تم نے حقیر سمجھا تھا، ذلیل کیا تھا، یہ مسلمان، ان کے دل کتنے بڑے ہیں، سینے کتنے چوڑے ہیں، ان کے دماغ میں کتنی وسعت ہے، ان کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور آپ کے اعمال اور اخلاق کی ایک ہلکی سی تجلی لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح مسلمانوں نے مدد کی ہے کمبھ میلے کے ان لوگوں کی جو کمبھ کے ستم رسیدہ تھے اور جن کو وہاں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جو داخل نہیں ہو سکے اور فٹ پاتھ پر پڑے تھے سردی کے زمانے میں، مسلمانوں نے ان کو اپنی مسجدوں میں جگہ دی، مسلمانوں نے ان کو اپنے مراکز میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، مسلمانوں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، ناشتے کا انتظام کیا، پانی فراہم کیا، مسلمانوں نے 25,000 افراد کو کمبل دیے کہ ان کو سردی سے بچایا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے چائے اور ناشتے کا انتظام کیا، وہ انتظام کیا اور ویسی ضیافت کی کہ جس کی کوئی مثال ہندوستان میں کبھی ہندو بھائیوں کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ ظاہر ہے اس پر کوئی فخر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر، یہ امت ایسی ہے کہ فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مسلمانوں تم ایسی امت ہو، ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کسی طبقے اور فرقے کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، مانوتا کے لیے تم کو برپا کیا گیا، اٹھایا گیا، تمہیں کام سونپا گیا، خدمت سونپی گئی، سروس سونپی گئی اور تم بغیر تمیز کے، بغیر ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے سب کی مدد کرتے ہو۔ یہ تمہیں کرنا ہے اور اچھی بات کرنا ہے، بری بات سے سب کو محفوظ کرنا ہے اور بچانا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی ایک مثال الہ آباد سے سامنے آئی جو اللہ کی نگری ہے، جس کے نام بدلنے کی کچھ فکر ان لوگوں کو ہوتی رہی جن کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور بس سوائے بگاڑ کی اور کچھ نہیں، ورنہ وہ ایشور کی نگری ہے، اللہ کی نگری ہے، اس کا تعلق اس کائنات کے مالک سے ہے۔ نام جس نے بھی رکھا وہ بہت ہی پیارا نام رکھا اور وہاں سے اسی کی امید اور توقع رکھنی چاہیے اور ہوتی رہی ہے۔ اور آج بھی اس کا ثبوت اس دور میں بھی جب کہ مسلمان مظلوم ہیں، اقلیت میں ہیں، پیسے ہوئے ہیں، ان کی اوقاف پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی مسجدوں پر اور ان کے لوگوں پر، اس کے باوجود اپنے نبی کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی تو دشمنوں کے لیے بھی دوست تھے، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کرتے تھے جو نبی کے خلاف رات و دن سازشیں کرتے تھے۔ نبی اتنے بڑے تھے، اتنے بلند اخلاق کے تھے، ایسی انسانیت کی فکر فرمانے والے تھے۔ تو بہرحال جو عمل الہ آباد کے لوگوں نے، اللہ کی نگری کے لوگوں نے کیا ہے، وہ عمل اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، امت مسلمہ کو جو فریضہ سونپا گیا اس کی بہرحال انجام دہی کی ایک ادنا کوشش ہے اور چاہیے کہ اس طرح کا عمل ہر جگہ ہو، ہر جگہ مسلمان اپنی وسعت دکھائیں، مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، جس کو سردی لگتی ہے اس کی سردی دور کریں، جس کو سہارے کی ضرورت ہے یا کسی پناہ کی ضرورت ہے اس کو پناہ دیں، اور کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی بھید بھاؤ، چھوت چھات ہرگز نہ ہونے دیں۔ ہر انسان کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ آدم و حوا کا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے۔ انسانی بنیادوں پر جو رشتہ ہے، برادری ہے، وہ ایسی ہے کہ اس میں نہ کالے کو
گورے پر نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی برہمن کو شودر پر، نہ شودر کو برہمن پر، کوئی فوقیت کسی کو نہیں. یہ سب نام بھی جو رکھے گئے ہیں، برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کتری ہے، شودر ہے، سب خرافات